آرفن کیئر کے باہر کھڑی وہ اس کا بڑا سا ہاتھ تھامتے اندر داخل ہوئی۔ عشا کی نظر لان میں بیٹھی شفا آنٹی اور گل فام پر پڑی۔ تم جاؤ، میں یہیں ہوں۔ وہ رکا۔ نہیں، آپ بھی میرے ساتھ ہی چلیں۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی ساتھ لے گئی۔ شفا آنٹی نے اسے دیکھتے اپنا کپ ایک طرف رکھا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھتی، اسے گلے لگاتی۔ وہ بلند آواز میں رو دی۔ عشا اور سلطان نے حیرانی سے اسے یوں روتے دیکھا۔ ارے آنٹی، کیا ہوا آپ کو؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ عشا نے ان کا چہرہ اپنے مقابل کرتے آنسو صاف کیے۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا عشا، تم تو مجھے بھول ہی گئی ہو۔ وہ خفا ہوئیں۔ آپ کوئی بھولنے والی چیز ہیں آنٹی، مجھے معاف کر دیں، بس مصروف تھی اس لیے وقت نہیں نکال سکیں۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے محبت سے بولی۔ شفا آنٹی نے ایک نگاہ کچھ فاصلے پر کھڑے اس لمبے چوڑے پرکشش آدمی پر دوڑائی۔ ارے ماشاء اللہ، خوش آمدید بیٹا۔ وہ قریب آتی اس کے سر پر ہاتھ رکھتی، اس کی آنکھوں میں بغور دیکھ رہی تھی۔ شفا آنٹی سے ڈھیروں باتیں کرتی، وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑا گئی۔ ہنا نظر نہیں آ رہی آنٹی، کہاں ہے وہ؟ وہ کچن میں مصروف ہوگی۔ آج کل فدار کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہو چکی ہے۔ کیا واقعی؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں بیٹا، وہ ایک بہت سمجھدار اور ہنس مکھ بچی ہے، میں اسے دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر ایک نگاہ سلطان پر دوڑا گئی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ میں باہر ہی ہوں، جب تم فری ہو تب باہر آ جانا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتی اوڈی میں داخل ہوئی۔ کچن کے باہر کھڑی وہ جھک کر اندر دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے فدار، پر تمہاری موٹی عقل میں آخر یہ بات کیوں نہیں آتی؟ تم اگر میدے میں زیادہ پانی ڈالو گی تو یہ اس قدر پتلا ہو جائے گا کہ تم اسے دوبارہ سیٹ نہیں کر پاؤ گی۔ مگر نہیں، تم نے اپنے ہاتھ روکنے ہی نہیں ہوتے۔ اب اسے کیا کروں میں؟ فدار نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے۔ آہ یار ہنا، یہ کوکنگ کرنا اور اس کی ہر ریسپی کو یاد رکھنا، بس ایک اسی کام میں کچی ہوں میں۔ ہنا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم بھی عشا جیسی ہو، اسے بھی کوکنگ سے نفرت تھی، وہ بھی ایسے ہی بھول جاتی تھی۔ عشا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ خوش تھی، وہ اسے یوں مسکراتے دیکھ کر مطمئن ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی ہنا کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ فدار نے اسے دیکھتے مسکراہٹ دبائی۔ عشا، کیا یہ تم ہو؟ وہ بلند آواز میں بولی۔ عشا نے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے۔ وہ مڑ کر اسے دیکھتی ایک دم اس کے گلے جا لگی۔ آہ عشا، میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ وہ چھوٹی سی بچی خود پر ضبط کھوتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارے اب تم بھی رو دی۔ ابھی شفا آنٹی کو بمشکل چپ کروا کر آئی ہوں۔ سچ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ تم کتنے دنوں بعد آتی ہو؟ جلدی کیوں نہیں آتی؟ عشا نے اسے خود سے دور کرتے اس کے آنسو سمیٹے، مگر اس معصوم کی معصوم سی دہائی سنتی وہ اپنے آنسو روک نہ سکی۔ آئی ایم سوری میری گڑیا، میں بس مصروف تھی۔ ہنا نے اس کے آنسو پونچھے۔ عشا نے فدار کے سر پر ہاتھ رکھے تھپکا۔ ہنا، تمہاری بھی باتیں کرتی ہے عشا۔ وہ مسکرائی۔ ہنا اور فدار کے سنگ اپنے اس کمرے میں بیٹھی وہ پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں اس نے اپنی زندگی کے 19 سال گزارے تھے۔ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا، بس وہ اب یہاں نہیں تھی۔ وہ نہ جانے کیوں آج خود پر ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ ہنا نے اس کے ہاتھ تھامتے اس کے آنسو پونچھے۔ ارے
اب تم بچوں کی طرح رو رہی ہو اور تمہاری ناک بھی سرخ ہو چکی ہے۔ وہ روتی ہوئی ہنس دی۔ فدار کی باتیں اور حنا کی ہنسی سنتی وہ خوش بھی تھی اور آپ دیدہ بھی، مگر وہ اسے یوں نارمل دیکھ کر کافی مطمئن ہوئی تھی۔ ان دونوں سمیت شفا آنٹی سے ڈھیروں باتیں کرتی وہ ایک گہری سانس بھرتی وہاں سے نکلنے کے لیے اٹھی۔ جلدی آؤ گی نا اب؟ حنا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کر گئی۔ میں آؤں گی، مگر اب تمہیں یوں روتا ہوا نہ دیکھوں، سمجھی؟ حنا بہادر ہے، بہت زیادہ، فدار نے بلند آواز میں کہا۔ ہاں، اور فدار پاگل۔ حنا کی بات سنتی وہ زور سے ہنسی۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ حنا نے اسے رکنے کا کچھ کہہ کر کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ فدار عشا کے چہرے کی طرف دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ بہت شکریہ فدار۔ وہ کس لیے؟ وہ اپنا چشمہ درست کرتی بولی۔ حنا کو دوبارہ سے نارمل کرنے کے لیے۔ وہ ایک بہت ہنس مکھ بچی ہے، مگر وہ بہت کچھ سہ چکی ہے۔ وہ بہت کمزور پڑ گئی تھی۔ اسے ضرورت تھی ایک مضبوط سہارے کی، اور تم نے اسے وہ دیا۔ تم ایک بہادر لڑکی ہو، ہمیشہ اس کا ساتھ دینا۔ وہ مسکرائی۔ جانتی ہو، حنا ایک بہادر لڑکی ہے۔ وہ سوچتی بہت ہے، اور وہ بہت گہرائی سے سب سوچتی اور سمجھتی ہے۔ میں لکی ہوں کہ مجھے اس جیسی دوست ملی۔ وہ میری فکر کرتی ہے، اس لیے مجھے بہت پسند ہے۔ عشا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ فدار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مسکرائی۔ حنا نے ہاتھ میں پکڑی ایک چھوٹی ڈائری عشا کی طرف بڑھائی۔ یہ تمہارے لیے۔ آہ، بہت شکریہ حنا۔ اس کی ضرورت نہیں، بس اسے پڑھنا، میں نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ عشا نے اسے زور سے گلے لگایا اور وہ اپنے آنسو نہ روک سکی۔ چلتی ہوں، اور اب تم اسٹرانگ بنو، ایک پہاڑ جیسی، جس سے ٹکرانے والا ہر برا انسان ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ گہری سانس بھرتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ دونوں آڈی کے دروازے میں کھڑی اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ تم واقعی لکی ہو حنا۔ عشا بہت اچھی لڑکی ہے۔ تم بھی تو ہو۔ وہ تمہاری بھی تو دوست ہے نا؟ فدار نے آہ بھری۔ اگر میری ایسی دوست بچپن سے میرے ساتھ ہوتی تو آج میں ایک الگ لڑکی ہوتی۔ او فدار، تم تو اب بھی ایک الگ لڑکی ہی ہو۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ سلطان نے آنکھیں کھولتے ایک نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ ڈائری ہاتھ میں تھامے اسے غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کا چہرہ تھام کر اپنے مقابل کیا۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ ایک دم ہنسی۔ میں نے ہنسنے والی بات تو نہیں کی۔ وہ اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ جانتے ہیں، وہ چھوٹی سی لڑکی اب کافی بڑی ہو گئی ہے۔ وہ کافی بدل چکی ہے، اور وہ بدلاؤ مثبت ہے۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ مسکرائی۔ تم جان بوجھ کر مجھے ستاتی ہو نا؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نہیں سمجھیں گے ابدر، تو مجھے سمجھاؤ نا۔ وہ اب سیدھا ہوا۔ وہ گہری سانس بھر گئی۔ اگر آپ مجھ سے دور جائیں، اور جانا آپ کی مجبوری ہو، مگر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو میری یاد آئے گی نا؟ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اور آپ مصروف ہو جائیں اپنی اس دنیا میں، اور جب کبھی آپ کو وقت ملے
تب آپ مجھ سے ملنے آئیں تو مجھے کیسا لگے گا اور آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ خاموش ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ تم سے دور نہیں جا سکتا۔ وہ اس کے آنسو سمیٹ گیا۔ تم جب کہو گی تب تمہیں یہاں لاؤں گا، اگر روز کہو گی تو روز، مگر یوں رونے نہیں دوں گا دوبارہ، کبھی بھی نہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی اسبات میں سر ہلا گئی۔ گڈ بچہ۔ وہ اس کے سر پر تھپکی دیتا ڈرائیونگ سٹارٹ کر چکا تھا۔ اب کہاں؟ پہلے یگید بھائی کے آفس چلتے ہیں، ماں کے پاس، بعد میں، ورنہ مروہ چلی جائے گی۔ اوکے باس۔ وہ گاڑی اس کے آفس کے باہر روکتا اس کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا۔ وہ جگہ بالکل ویسے ہی تھی۔ وہ ہر چیز کو بغور دیکھ رہی تھی۔ عشاء نے لابی میں داخل ہوتے ایک بھرپور مسکراہٹ لیے سلطان کو دیکھا۔ یہ میری پسندیدہ جگہ تھی۔ اس کی بات سنتا وہ شریر سا مسکرایا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ یہاں کھڑے ہو کر میرا انتظار کیا کرتے تھے۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ ہر اس جگہ جہاں وہ موجود ہوتی تھی اس کا انتظار کرتا تھا، مگر وہ پاگل کبھی دیکھ نہ پائی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ آزاد کرتے اسے اشارہ کیا اور بیگی کے آفس کی طرف چل دیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی مروہ کے کیبن کی طرف بڑھی۔ ہائے مروہ۔ مروہ نے جانی پہچانی سی آواز سنتے ایک دم مڑ کر دیکھا۔ عشاء! وہ بلند آواز میں چلائی کہ سب ورکرز کیبن میں سے اٹھ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کے گلے لگی جھولتی ہوئی اس کی کمر پر ایک زوردار دھپ رسید کر گئی۔ بڑی ہی کوئی وہ ہو تم، مجھے بھول ہی گئی ہو۔ ارے یار، تجھے بھول سکتی ہوں بھلا؟ مروہ نے اس کے ہاتھ تھامتے اسے کرسی پر بٹھاتے خود اس کے سامنے ٹیبل پر براجمان ہوئی۔ کیسا چل رہا ہے تیرا کام؟ آہ، بورنگ ترین۔ تو نہیں تو مزہ ہی نہیں۔ آہ سچ؟ صارف بھائی کی کوئی خبر نہیں؟ وہ کہاں ہوتے ہیں آج کل؟ ہم بھی یہی ہیں مس عشاء۔ صارف کی آواز پر عشاء نے اٹھ کر ساتھ والے کیبن میں جھانکا اور اس کی نظر ایک ہیلدی سے لڑکے پر پڑی۔ صارف بھائی، کیا یہ آپ ہیں؟ مروہ نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ جی بالکل، یہ ہم ہی ہیں۔ وہ اٹھ کر ان دونوں کے قریب آ رکا۔ میں چائے کا آرڈر کر کے آتی ہوں۔ وہ کہتی ہوئی مروہ وہاں سے 9:02:11 ہوئی۔ ارے صارف بھائی، آپ تو پہچانے ہی نہیں جا رہے۔ ماشاء اللہ، آپ تو فٹ ہو گئے۔ اللہ پاک آپ کو سلامتی دیں، آمین۔ بس ایک عدد آپ کی وہ ضدی سی دوست بھی دے دیں، یہ دوا بھی کر دیں۔ عشاء نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ کھل کر ہنس دی۔ اللہ دیں، ضرور دیں۔ صارف نے آمین کہہ کر منہ پر ہاتھ پھیرا۔ یہ سب کب ہوا بھلا؟ مجھے بتانا پسند کرو گے؟ وہ ہنستا ہوا تو ہمیشہ سے ہے، مگر دیکھیں نا، اب میں نے اتنے پیار سے اپنی اس محبت کا اظہار کیا اور آپ کی وہ چڑیل دوست مجھے چھوڑ کر ایسے بھاگی جیسے میں کوئی ایلین ہوں۔ عشاء کی ہنسی پورے آفس میں گونجی۔ اس میں کچھ نہیں کہہ سکتی بھائی، ہم لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ بس یوں بھاگنا ہماری عادت ہے، مگر ہمیں تھام لینا اور روک لینا آپ لڑکوں کا فرض۔ اگر وہ بھاگ رہی ہے تو اسے تھام لیں، آپ سے زیادہ سپیڈ تو نہیں ہوگی نا اس کی۔ بھاگیں ذرا اور پکڑیں اسے۔ وہ ہنسی تو صارف نے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتے
پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ ویسے بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کی۔ کیا ٹھیک بات کی اس نے؟ مروہ کی آواز پر صارف کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ کی دوست مجھے آپ کو پٹانے کے طریقے بتا رہی ہے، ذرا انہی پر غور و فکر جاری ہے۔ مروہ نے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ عشا نے مسکراہٹ دبائی۔ صارف وہاں سے غائب ہوا تو عشا نے اس کا بازو تھاما اور ایک طرف لے گئی۔ اپنے بازو اوپر کرتی، اب وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب تم چھپا نہیں سکتے مس، لہٰذا اب چپ چاپ ساری بات اپنے کانوں کے گوش گزار کر دو، ورنہ عشا نے دونوں ہاتھ اس کی طرف کیے۔ مروہ نے اس کے ہاتھ کٹتے آہ بھری۔ آہ یار، کیا بتاؤں تمہیں؟ مروہ نے اس دن والی گھٹنا اس کے سپرد کی تو عشا کا قہقہ بلند ہوا۔ اور تم بھاگ گئی؟ بڑی ہی ڈرپوک ہو، قسم سے تم تو بھاگ ہی گئی تھی، پر مجھے تو اس لوہے کے آدمی نے بھاگنے بھی نہیں دیا تھا۔ وہ پل یاد کرتے عشا ایک دم جھرجھری سی لے گئی تھی۔ مروہ ماتھے پر ہاتھ رکھتے زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی۔ عشا اس کے قریب بیٹھتی اس کے ہاتھ تھام گئی۔ ارے یار، اتنا کیوں سوچ رہی ہے؟ صارف بھائی اچھے انسان ہیں، اور دیکھو تو وہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اب تو تمہاری پریشانی بھی وہ اتنی محنت سے دور کر چکا ہے۔ مروہ نے مسکراہٹ دبائی۔ آہا، خود کے من میں لڈو پھوٹ رہے ہیں اور اس بیچارے کی واٹ لگا رہی ہو، بڑی تیز ہو قسم سے۔ عشا نے اسے ایک دھپ رسید کی۔ نہیں یار، میں بس کچھ وقت چاہتی ہوں، مجھے ابھی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، اور میں ماما اور بابا کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ تو انہیں چھوڑنا ہی کیوں ہے؟ تم پاگل ہو کیا؟ مروہ نے گردن جھکائی۔ ادھر دیکھو میری طرف، میں تمہیں کسی بھی بات کے لیے فورس نہیں کروں گی مروہ، مگر صارف بھائی ایک سچی محبت کرنے والے انسان ہیں، اور یہ بھی خوش قسمت انسان کو ہی ملتی ہے۔ سچی محبت یوں سرے عام نہیں ملتی مروہ۔ وہ مسکرا دی۔ میں کب منع کر رہی ہوں؟ جانتی ہوں اسے، وہ بچپن سے چاہتا ہے مجھے۔ ہاں؟ کیا کہا تم نے؟ بچپن سے؟ عشا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا تم صارف بھائی کو بچپن سے جانتی ہو؟ ہاں نا، وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمیشہ سے ہی بابا کے دوست کا بیٹا ہے۔ یہ موٹا، اور یہ بچپن سے ہی میرے سر پر سوار ہے، مگر بابا نے یہ فیصلہ میرے اختیار پر چھوڑا ہے۔ وہ چاہتے ہیں میں وہ کروں جو میں چاہتی ہوں۔ اور تم کیا چاہتی ہو؟ میں اپنے بابا کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتی عشا۔ انہوں نے میرے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا، کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ تم فکر مت کرو، ہوگا وہی جو بہتر ہوگا۔ بس تم کیا چاہتی ہو اس پر دھیان دو۔ اگر صارف کو چاہتی ہو تو اسے دور مت کرو، کیونکہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کو خود سے دور کریں تو انہیں بہت اذیت دیتے ہیں، اور وہ اذیت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے مروہ۔ جانتی ہوں، مگر کیا صارف سمجھے گا یہ سب؟ ظاہر ہے ہر لڑکی کو شادی کے بعد اپنی زندگی میں آگے بڑھنا پڑتا ہے، سب چھوڑنا پڑتا ہے۔ کیا وہ یہ سب قبول کر پائے گا؟ جن سے محبت ہو ان کے لیے سب قبول کیا جاتا ہے،
چاہے وہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ صارف کی آواز پر دونوں نے بیک وقت دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ آپس میں باندھے کھڑا تھا۔ عشا نے اسے اشارہ کیا۔ وہ مروہ کے قریب آ بیٹھا۔ میں آتی ہوں۔ وہ اٹھی اور وہاں سے غائب ہوئی۔ مروہ اپنی جگہ سے اٹھی ہی تھی کہ صارف نے اس کا ہاتھ تھام کر واپس بٹھایا۔ تم یہ کیسے سوچ سکتی ہو مروہ کہ میں تمہیں تمہاری زندگی سے دور کر دوں گا؟ کیا میں نہیں جانتا ہوں؟ کیا مجھے معلوم نہیں ہے کہ تمہاری فیملی تمہارے لیے کس قدر اہمیت رکھتی ہے؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں یہ سب اپنا نہیں سکوں گا؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صارف نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے لیے سب کچھ تیاگنا پڑتا ہے۔ ان کی ہر عادت، ہر اچھی بری، ہر شرط خوشی سے اپنائی جاتی ہے، اور میں تو بہت عرصہ پہلے ہی اپنا چکا ہوں۔ میں لاپرواہ سا ہو گیا تھا، مگر میں کبھی بھی تمہیں اپنے دل سے نکال نہیں سکتا مروہ۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، چاہے وہ مجھے پسند ہو یا نہیں۔ وہ آہ بھرتی گردن جھکا گئی۔ صارف نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں میں قید کیے۔ تمہیں جتنا وقت چاہیے لو، میں تمہارا ہمیشہ انتظار کروں گا، اور اگر تم نہ کر پائے تو نہ کر پاتا۔ اگر مجھے تم سے ملے بس کچھ عرصہ ہی ہوا ہوتا، مگر تم اس دل میں بہت مدت سے نقش ہو چکی ہو۔ اب دل کہیں جاتا ہی نہیں۔ بہت دیکھا اسے آزاد کر کے، بہت دفعہ سوچا کہ دیکھوں ذرا، اگر تم نہ ہو اس میں تو یہ کیا کرے، مگر جب میں اسے آزاد کیا تو یہ میرے ہاتھوں سے نکل کر پھر سے تمہاری آغوش میں آ چھپا۔ وہ بلند آواز میں رو دی۔ صارف نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتے تھپکا۔ ارے پاگل، روتی کیوں ہو؟ تمہارا ماموں ہے نا تمہارے پاس، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ایک نمبر کے ڈھیٹ انسان ہو۔ وہ ایک پل میں اس سے فاصلے پر ہوتی، اپنا ہاتھ چھڑاتی غصے سے بولی۔ وہ تو میں ہوں، اس میں شک نہیں۔ میں تم سے کوئی لمبے چوڑے قسمیں وعدے تو نہیں کروں گا مروہ، بس اتنا کہوں گا کہ صارف ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے، چاہے حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں۔ تم ہمیشہ اپنے دائیں طرف مجھے کھڑا پاؤ گی۔ میں ہمیشہ تمہیں سپورٹ کروں گا۔ دیکھتے ہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ وہ مسکرایا۔ وہ اٹھی، وہ بال جھٹکتی اس کے پاس سے گزری۔ سنو، وہ مڑی۔ آئی لو یو۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ اچھی بات ہے، کہتی ہوئی وہ اپنے بال جھٹک کر چلتی بنی۔ اوہ یہ ادائیں! وہ سینے پر ہاتھ رکھتا زمین پر دھڑام سے لیٹا۔ مروہ کی ٹانگ کھینچتے یہ گیت سے کچھ چھوٹی موٹی باتیں اور صارف کو کچھ ضروری ہدایات کرتی۔ وہ سلطان کے ہمراہ وہاں سے نکلی تھی۔ وہ خوش تھی، وہ مسکرا رہی تھی، اور وہ شخص اسے یوں دیکھ کر اپنے وجود میں سکون کی لہر محسوس کر رہا تھا۔ اب کہاں؟ آپ جانتے ہیں، وہ مسکرایا۔ پھولوں سے بھرپور اس شاپ میں داخل ہوتی وہ خوشی سے چہک رہی تھی۔ ارگل ان دونوں کو ایک ساتھ یوں خوش دیکھ کر دل سے خوش ہوئی تھی۔ سلطان نے قدم روکے۔ وہ شاپ کے باہر کھڑا ہوا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے۔ وہ موبائل کان سے لگا گیا۔ ارگل سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی وہ پرسکون ہوئی۔